وتعتبر الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك نسبا، فقريش بعضهم أكفاء بعض وبقية العرب بعضهم أكفاء بعض، واستثنى في الملتقى تبعا للهداية بني باهلة لخصتهم، والحق الإطلاق. قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية، ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر وهذا في العرب۔ یہاں تک یہ بات بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلا اعتبار کفاءت میں نسب کا ہے، لیکن نسب میں عرب بعض کے کفو ہیں۔ سارے عربوں میں برادریوں کی تقسیم کے باوجود وہ سب ایک دوسرے کے کفو ہیں، بجز قریش کے، کہ قریش رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے اور وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو ان کے دوسرے لوگ ان کے کفو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، دوسرے خاندان کی کوئی لڑکی اس خاندان میں نکاح کرے تو وہ اعلیٰ و ارفع ہے، لڑکے کا اعلیٰ و ارفع ہونا ضروری ہے یا برابر ہونا ضروری ہے، یہ درست ہے۔ لیکن اس خاندان کی لڑکی کسی دوسرے خاندان میں نکاح کرے تو دوسرا خاندان ان کا کفو نہیں ہوگا۔ پھر عربوں میں سے بنو باہلہ کا استثناء کیا تھا، اور میں نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ بنو باہلہ کا بعض حضرات نے استثناء کیا جیسے صاحب ہدایہ، اور دوسرے بعض حضرات جیسے صاحب کنز اور درر وغیرہ ہیں، ان حضرات نے ان کا استثناء نہیں کیا بلکہ سب کو برابر شامل رکھا کہ عرب بعض کے کفو ہیں بشمول بنو باہلہ کے۔ اور وجہ استثناء جنہوں نے استثناء کیا ان کے نزدیک وجہ استثناء وہی ہے لخصتہم، خصت کے کام، گرے پڑے کام، جن کو معاشرے میں گرا پڑا کام کہا جاتا ہو، جب لوگ وہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کی طرف منسوب ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کو عار محسوس ہوتی ہے۔ اس عار کی وجہ سے، اس خصت کی وجہ سے ان کا استثناء کیا گیا، اور وہ خصت وہی تھی کہ وہ ہڈیوں سے گوشت چن لیتے تھے، اسی طریقے سے دوسرے گرے پڑے کام کرتے تھے، گرا ہوا پھینکا ہوا کھانا وہ اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ تو اس طرح کے گرے پڑے کام کرنے کی وجہ سے ان کو معاشرے میں باعث عار سمجھا جانے لگا اور ان سے عار محسوس ہونے لگی، اس وجہ سے ان کا استثناء کیا گیا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وَهَذَا فِي الْعَرَبِ، کہ یہ تمام صورت عربوں کے لیے ہے، عربوں کے علاوہ دوسرے لوگوں میں نسب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب اپنے انساب کے بارے میں غیور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اتنے غیور نہیں ہیں، تو دوسرے لوگوں کے، اجمیوں کے انساب محفوظ نہیں ہیں۔ بعض لوگ اپنے انساب کے محفوظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنے وہ اس میں سچے ہیں یہ تو وہ جانے، لیکن ان کے انساب عموماً محفوظ نہیں ہوتے۔ تو یہ باعث عزت اور باعث شرف صرف عربوں کے لیے ہے۔ اب یہ بات ختم ہوئی، یہ بات ہم اجمیوں کے لیے نہیں رہی۔ کفاءت کا اعتبار بحیثیت نسب، بحیثیت برادری، بحیثیت خاندان، یہ نہیں باقی بچا۔ اور ہمارے یہاں ایک دوسرے سے شادی کر لیں، ایک دوسرے خاندان میں شادی کریں، اس میں کوئی باعث عار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہر آدمی باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن دوسرے کو بھی عزت دینی چاہیے۔ اور کفاءت کا ترجمہ برابری ہی سے کرنا چاہیے، برادری سے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وَأَمَّا فِي الْعَجَمِ، عجم میں کن کن چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ فَتُعْتَبَرُ حُرِّيَّةً وَإِسْلَامًا۔ نمبر 1، حریت۔ حریت سے مراد ہے آزاد ہونا۔
تمام آزاد ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور غلام آزاد کا کفو نہیں ہوتا۔ غلام آزاد آزاد لڑکی ہے، اس نے غلام سے شادی کر لی تو آزاد کے اولیاء کو اس نکاح کو فسخ کرانے کا اختیار ہوگا کہ اس نے غیر کفو میں شادی کر لی۔ غلام سے شادی کرنا آزاد لوگوں کے لیے باعث عار ہو سکتا ہے، لیکن اگر لڑکا خود آزاد ہے، لڑکے کا باپ غلام تھا، اس صورت میں آزاد لڑکی نے شادی کر لی تب بھی باعث عار ہے۔ لیکن اگر لڑکے کا دادا بھی آزاد تھا، دادا غلام تھا، تب بھی باعث عار ہے۔ لیکن اگر لڑکا خود بھی آزاد ہے، باپ بھی آزاد تھا اور دادا بھی آزاد تھا، اس سے اوپر اس کے خاندان میں لوگ پر دادا سکر دادا غلام رہے ہوں، تو وہ باعث عار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا پر جا کر نسب مکمل ہو جاتا ہے۔ نسب مکمل ہونے کے کیا معنی؟ لڑکا خود غلام ہے تو باعث عار ہے، آزاد ہے تو عار کم ہو گئی۔ اگر لڑکے کا باپ بھی آزاد ہے تو عار اور کم ہو گئی، اور لڑکے کا دادا بھی آزاد تھا تو یہ ہو گئے تقریباً 70-80 سال۔ 70-80 سال پرانی بات ہے کہ ان کے پردادا کبھی غلام رہے تھے، تو اس سے اس کی صحت پر اور اس کے لیے وہ باعث عار نہیں بنتا، اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، معاشرے میں وہ عار باقی نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا، اگر ایک لڑکا خود مسلمان ہے اور اس کا باپ کافر ہے اور لڑکی اس کا پورا خاندان مسلمان ہے، وہ اس لڑکے سے شادی کرے تو اس کے لیے باعث عار ہوگا۔ اسی طرح اس میں بھی باپ اور دادا اگر سب مسلمان ہیں، دادا سے اوپر غیر مسلم رہے ہوں گے، تو پھر دادا مسلمان ہے، یعنی 70-80 برس کی بات ہو گئی، اب یہ باعث عار نہیں بچا، معاشرے نے اس کو لامحالہ قبول کر لیا ہے، لہذا اب اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اما فی العجم، عجم میں اعتبار کیا جاتا ہے حریت کا اور مسلمان ہونے کا۔ فمسلم بنفسہ، جو بذات خود مسلمان ہے لڑکا، او معتقن، اور یا بذات خود آزاد ہے، غیر کفو لمن ابوہا مسلم، اس کا کفو نہیں ہو سکتا جو لڑکی خود بھی مسلمان ہے اس کا باپ بھی مسلمان ہے۔ او حر، معتقن سے متعلق ہے، یہ لڑکا تو خود آزاد ہے اور لڑکی خود بھی آزاد ہے، اس کا باپ بھی آزاد ہے۔ او معتقن و امہا حرۃ الاصلی، یا وہ خود تو لڑکا آزاد ہے لیکن اس کی ماں جو ہے حرۃ الاصل ہے، یعنی اصل سے ہی آزاد چلی آ رہی۔ ومن ابوہ مسلم او حر، اور جس کا باپ مسلمان ہو یا باپ آزاد ہو، غیر کفو لذات ابوین، تو وہ اس کا کفو نہیں جس کا باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں اور دونوں آزاد ہوں۔ لڑکی ہے اس کا باپ اور دادا دونوں آزاد، اور لڑکا اس کا صرف باپ آزاد ہے، دادا غلام تھا، تو یہ ایک دوسرے کے کفو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مسلمان ہونے میں وَأَبَوَانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ، اور جب مسئلہ دادا تک پہنچ گیا، دادا بھی آزاد تھا باپ بھی آزاد ہے، یہ ابوان، ابوین کہتے باپ اور دادا، تو ابوان اس کے بھی باپ دادا آزاد ہیں، اس کے بھی باپ دادا آزاد ہیں، تو فیہما، لڑکے لڑکی میں دونوں میں، کل آبا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ اپنی نسل سے ہی آزاد چلے آ رہے ہوں، اوپر کون آزاد تھا اور کون غلام تھا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لتمام النسب بالبڈھا، اس لیے کہ دادا پر جا کر بالجدی، دادا پر جو ہے نسب مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ عار جو دادا سے پہلے رہی تھی وہ معاشرے میں باقی نہیں بچتی۔ اب دیکھو، یہ پہلا نمبر تھا نسب کا، وہ بھی عجمیوں میں نہیں، اور دوسرا آیا حریت کا، اب غلام اور آزاد ہونا یہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، اور تیسری چیز ہے نو مسلم ہونا،
یہ ہمارے معاشرے میں ہے لیکن بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ نو مسلم کو قبول کیا جانا چاہیے اور اس کی شادی اور دوسرے انتظامات سب ہونے چاہیے۔ غیر کفو میں شادی کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اولیاء اس پر راضی ہو جائے تو ان کا حق اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہماری دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ بہت سست ہے، اس لیے یہ صورت بھی ہمارے یہاں نا کے درجے میں ہے۔ تو 6 چیزوں میں کفاءت کا اعتبار تھا، اور 6 چیزوں میں سے 3 چیزیں وہ ہو گئی، نسب اور حریت اور اسلام۔ یہ 3 چیزیں وہ ہو گئی جو ہمارے یہاں معمول بھی نہیں ہے، باقی 3 چیزیں بچ گئی۔ اسی کا ایک جزیہ بیان کرنے کے بعد باقی کو بیان کریں گے۔ وَفِي الْفَتْحِ وَلَا يَبْعُدُ مُكَافَاتُ مُسْلِمٍ بِنَفْسِهِ لِمُعْتَقٍ بِنَفْسِهِ۔ ایک لڑکا ہے، وہ خود آزاد ہے، وہ خود مسلمان ہے، اس کا باپ کافر ہے، اور لڑکی جو ہے وہ خود آزاد ہے، اس کا باپ غلام ہے۔ تو ایک کمی ادھر ہے کہ لڑکے کا باپ کافر ہے، ایک کمی ادھر ہے کہ لڑکی کا باپ وہ غلام ہے۔ تو دونوں میں ایک ایک کمی ہے، اور ایک ایک خوبی ہے کہ وہ لڑکی آزاد ہے اور لڑکا مسلمان ہے، تو اس لیے دونوں برابر ہو گئے۔ اور بعید نہیں ہے اس کا برابر ہو جانا جو خود مسلمان ہو، اس کے برابر ہو جانا جو خود آزاد ہو۔ وَأَمَّا مُعْتَقُ الْوَضِيعِ فَلَا يُكَافِي مُعْتَقَةَ الشَّرِيفِ۔ لڑکا آزاد ہے اور لڑکی بھی آزاد ہے، لیکن لڑکا جس کا غلام تھا وہ انتہائی درجے کمینہ اور گرا پڑا انسان تھا، اور لڑکی جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کا آقا وہ انتہائی درجے شریف آدمی تھا۔ تو اس کمینے پن کا اثر اس لڑکے کے اندر آیا ہوگا، اور اس کی شرافت کا اثر اس لڑکی کے اندر آیا ہوگا۔ تو یہ شریف لڑکی ہے، اس شریف لڑکی کا وہ لڑکا کفو نہیں ہو سکتا جو انتہائی گرا پڑا ہے اور کمینہ ہے۔ وَأَمَّا مُعْتَقُ الْوَضِيعِ، جس کو گرے پڑے آدمی نے، کمینے آدمی نے آزاد کیا ہو، وہ کفو نہیں ہو سکتا اس کا جس لڑکی کو شریف آدمی نے آزاد کیا ہو۔ وَأَمَّا مُرْتَدٌ أَسْلَمَ فَكُفُوءٌ لِمَن لَمْ يَرْتَدَّ۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی مؤمن مرتد ہو جائے، ایمان کو چھوڑ دے اور پھر وہ مسلمان ہو جائے، تو وہ عام مسلمانوں کا کفر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ انتہائی درجے غلط بات ہوئی کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو خیر آباد کہہ کے مرتد ہو گیا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو یہ انتہائی باعث مسرت ہے کہ اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو مرتد اسلم، جو مرتد مسلمان ہو گیا وہ کفو ہے اس شخص کا جو مرتد نہیں ہوا۔ صبح کا کھویا شام کو پا جائے تو اس کو کھویا نہیں کہتے۔ وَأَمَّا الْكَفَاءَةُ بَيْنَ الذِّمِّيَّيْنِ فَلَا تُعْتَبَرُ إِلَّا لِفِتْنَةٍ۔ اور ذمیوں کے درمیان کفاءت جو دارالاسلام میں غیر مسلم عہد ذمہ قبول کر کے رہتے ہیں، ان کے درمیان کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ تو امرنا بترکہم وما یدینون، ضابطہ یہ ہے کہ ان کو دھرم کی آزادی دی جائے گی، جو ان کے دھرم میں جائز ہے وہ شرعن بھی جائز ہے، اور جو ان کے دھرم میں جائز نہیں اس کی شریعت بھی اجازت نہیں دے گی۔ قانون تو یہی ہے۔ وَأَمَّا الْكَفَاءَةُ بَيْنَ الذِّمِّيَّيْنِ، اور کفاءت ذمیوں کے درمیان تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، إِلَّا لِفِتْنَةٍ، مگر اگر ان کے کسی معاملے سے کسی کام سے فتنہ پیش آتا ہو اور حالات خراب ہوتے ہوں تو پھر جائز امر سے بھی لوگوں کو روک دیا جاتا ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، اب آئی یہ معمول بھی جو چیزیں ہیں
ان تین چیزوں کی بات، ان تین چیزوں کا خیال شادی کرتے وقت ضرور رکھنا چاہیے۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، عربوں میں اور عجموں میں برابر جو اعتبار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ بھی اسی کا اعتبار کرتے ہیں، دیانتاً، دیانت کا یعنی تقوی و طہارت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر لڑکا فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، سٹھیارا ہے، جواری ہے، اور لڑکی جو ہے وہ شریف ہے، نیک لڑکی ہے، تو یہ لڑکا اس لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکی نے بذات خود بھی اس سے نکاح کر لیا تو اولیاء کو اس سے نکاح فسخ کرانے کا اختیار ہوگا۔ وَأَمَّا الْكَفَاءُ تَقْوًا فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفُوءً لِصَالِحَةٍ، تو جو فاسق و فاجر لڑکا ہے وہ کفو نہیں ہو سکتا ایک نیک لڑکی کا۔ او فاسقۃ بنت صالحۃ، یا فاسقہ لڑکی ہے لیکن ایک صالح آدمی کی بیٹی ہے تو اس کا بھی یہ کفو نہیں ہو سکتا۔ معلناً کانا اولا، فسق دو طرح کا ہے، ایک فسق علی الاعلان ہے اور ایک فسق چھپ چھپ کے کیا جاتا ہے۔ تو فسق برابر ہے، چاہے خاموشی سے کیا جائے اور چاہے علی الاعلان کیا جائے، لیکن یہ بھی امر مسلم ہے کہ علی الاعلان جو فسق کیا جاتا ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ چوری اور سینہ زوری، ایک تو چوری چوری ہے اور ایک چوری سینہ زوری ہے، تو چوری کا گناہ الگ ہوتا ہے، سینہ زوری کا گناہ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی غلط بات کہتا ہے یا غلط کام کرتا ہے اور پھر اس پر جسارت بھی کرتا ہے، جب اس پر جسارت کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق اور غلطی کا احساس نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اگر فسق علی الاعلان ہے وہ منظر عام پر آ جائے گا اور اولیاء کو بھی معلوم ہو جائے گا، ایسے فاسق لڑکے سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر ایک، بہرحال تدین کا اور دینداری کا پاس و لحاظ کرنا یہ تو ہر معاشرے میں ہونا چاہیے۔ ومالن، دوسری چیز ہے مالداری۔ لڑکی جو ہے وہ جس معاشرے میں پلی ہے، اگر اس معاشرے کے مقابلے 19-20 کوئی غریب لڑکا مل گیا تو کوئی فرق نہیں، لیکن اگر 10 اور 20 کے فرق کے ساتھ مل گیا تو وہ جو پہنتی تھی وہ پہننا وہاں نہیں ملے گا، جو کھاتی تھی وہ کھانا نہیں ملے گا، جو آزادی تھی وہ آزادی رہائش کی وہاں نہیں ملے گی۔ تو پھر اپنی عادت کے خلاف رہنے پر اس لڑکی کو انتہائی دقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں گی۔ اس وجہ سے مال کا بھی لحاظ کیا جانا چاہیے، اگرچہ دین ایک اہم چیز ہے اور مال اتنی اہم چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا کی ضرورت ہے، اس لیے مال کا بھی لحاظ کیا جانا ضروری ہے۔ جو آدمی جس خوراک کا عادی ہے اگر اس کو وہ خوراک نہیں ملے گی تو صورتحال پلٹ جائے گی۔ اگر غریب کو امیروں والا کھانا مل گیا تو ممکن ہے کہ ہضم کر لے، لیکن امیر کو غریبوں والا کھانا ملا تو وہ ممکن نہیں کہ وہ ہضم کر سکے۔ ایک لڑکا جو ہے سعودی عرب کا پتہ نہیں کہاں سے نکلا اور تبلیغی جماعت میں آ گیا، اور یہاں بلوا کھیڑی کالا ایڑی کہیں گاؤں میں دیہات میں جماعت چلی گئی، تو وہاں پر بیوت الخلا کا انتظام تھا نہیں۔ جب یہاں کے سب لوگ ہیں بس صبح اٹھے اور لوٹا لیا اور جنگل میں چلے گئے، وہ جنگل میں جاوے تو پھر اس نے کوشش بھی کی، لیکن جنگل میں جائے تو بیٹھتے ہوئے اس کو گھاس پھوس چبھ رہی ہے، وہ وہاں بیٹھنے پہ قدرت نہیں رکھتا، تو 3 دن ادھر رہا اور 3 دن کے بعد پھر چلا گیا۔ 3 دن اس نے استنجا ہی نہیں کیا بیچارے نے، حالت اس کی عجیب ہو گئی۔ تو عادت کے خلاف آدمی تحمل نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا، اور عادت کے موافق جو انتظامات کیے جائیں گے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے مال کا بھی لحاظ کیا جانا چاہیے۔ بِأَن يَقْدِرَ عَلَى الْمُعَجَّلِ، لیکن لازمی درجے کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ مہر معجل کے ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ کبھی مہر ادھار ہوتا ہے، کبھی کیش ہوتا ہے۔ اگر کیش مہر متعین کیا ہے تو کیش مہر کے پیسے جو بھی سامان طے کیا وہ اس کے پاس ہو، وہ ادائیگی کر سکتا ہو۔ وَنَفْقَةِ شَهْرٍ، اور مہینے بھر کا نان و نفقہ اس کے پاس ہو، اس لیے کہ مہینے بھر جو ہے نان و نفقہ اتنا انتظام،
یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں کہ آدمی کل کا انتظام کر کے چلے، کل کا انتظام کرے اور پھر یہ سوچے کہ کل اللہ چاہیں گے تو ہوگی اور اللہ چاہیں گے تو کل نہیں ہوگی، تو اور اللہ چاہیں گے ہم اس کو استعمال کریں گے، اللہ چاہیں گے تو نہیں استعمال کریں گے۔ یہ اس صورت میں لو غیر محترفن، اگر وہ پیشہ ور نہیں ہے، اور اگر پیشہ ور ہے روزانہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے تو جتنا کام کرے گا کمائے گا اتنا روزانہ لے کے آ جاتا ہے، روزانہ کا کھانا ہو جائے گا۔ یا ماہانہ ملازم ہے مولویوں کی طرح، اس کو تنخواہ ملتی ہے تو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، ہر مہینے کا انتظام ہو جاتا ہے، اگرچہ الگ سے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور اگر دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر مہینے بھر کا نان و نفقہ اس کے پاس ہو، تاکہ فوری طور پر جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہوں۔ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ يَكْتَسِبُ كُلَّ يَوْمٍ كِفَایَتًا، لیکن اگر بیوی کو کھلانے کے بقدر روزانہ وہ کما لیتا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں کہ مہینے بھر کا نان و نفقہ اس کے پاس ہو۔ لو تطیق الجماع، اگر بیوی جماع کی قدرت رکھتی ہے، یعنی بیوی کا نان و نفقہ رخصتی کے بعد ہی لازم ہوتا ہے، اور اگر بیوی جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتی، جماع کی تحمل نہیں کرتی، تو اس کی رخصتی درست نہیں ہے، اور جب رخصتی نہیں ہوئی تو پھر اس کا نان و نفقہ بھی لازم نہیں ہوا۔ تو ایک چیز دیانت ہوئی، دوسری چیز مال، اور تیسری چیز ہے حرفہ، پیشہ۔ آدمی کون سا پیشہ اختیار کرتا ہے؟ ان پیشوں سے اگرچہ آدمی اللہ کے نزدیک مکرم اور غیر مکرم ہونے کا مدار پیشوں پر نہیں ہے، لیکن معاشروں میں پیشے کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اس سے باعث عزت بھی ہوتا ہے اور باعث عار بھی آدمی بن جاتا ہے۔ تو پیشہ گرا پڑا نہ ہو، اتنا ایک اونچے پیشے والے ہیں، مثلا تجارت والے ہیں، علم والے ہیں، تقوی طہارت والے ہیں، اور گرا پڑا پیشہ کیا کرتا ہے بھائی؟ تو لڑکا کیا کرتا ہے، داماد کیا کرتا ہے تمہارا، تو ان کو کیا لگے گا کہ وہ ہڈی چنتا ہے، وہ جو ہے وہ نالیاں صاف کرتا ہے، تو وہ گرا پڑا پیشہ جو ہے اس سے عار محسوس ہوگی آدمی کو۔ اس وجہ سے اگر لڑکی ایسے پیشے والے سے شادی کر لیتی ہے تو اولیاء کو اس شادی کو فسخ کرانے کا اختیار ہوگا۔ فَمِثْلُ حَائِكٍ غَيْرُ كُفُوٍ لِمِثْلِ خَيَّاطٍ، اب یہ کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلا حائک ہے، یہ کپڑا بننے والا، ایک آدمی کپڑا بننے کا کام کرتا ہے، غیر کفوء لمثل خیاط، دوسرا آدمی ہے جو کپڑا تیار کرنے کا کام کرتا ہے، سلائی کا کام کرتا ہے، ٹیلر ہے۔ تو بننے والا اور سلنے والا، ان دونوں میں فرق ہے، معاشرہ ان دونوں کے درمیان فرق کرتا ہے، اور ٹیلر کو ذرا اونچے درجے کا سمجھتا ہے۔ لہذا ٹیلر کی لڑکی اگر بننے والے کے لڑکے سے شادی کرے تو یہ غیر کفو میں شادی ہوگی، یہ مناسب شادی نہیں ہے۔ ولا خیاط لبزاز، پھر ٹیلر بھی ہے، فوق کل قوی من ہوا اقوی منہ، ابھی ٹیلر جو ہے اقوی تھا، اب ٹیلر جو ہے وہ اضعف ہو گیا۔ ولا خیاط لبزاز، ٹیلر ہے اور دوسرا آدمی وہ کپڑا فروش ہے، کپڑے کی اس کی تجارت ہے، تو ٹیلر کپڑے کی تجارت کرنے والے کا کفو نہیں ہو سکتا، تجارت کرنے والا اونچا کہلائے گا اور ٹیلر اس کے مقابلے کم درجے کا کہلائے گا۔ وہ تاجر، دوسرا تاجر بھی، کوئی بھی تاجر ہو، اس کا بھی کفو ٹیلر نہیں ہو سکتا، کسی بھی کام کی تجارت کرتا ہو، تجارت سب سے بلند و بالا اور فوق ہے، اگر کوئی گری پڑی تجارت نہ کرتا ہو۔ ولا ہما، اور یہ کپڑا فروش یا عام سامان کا تاجر، یہ دونوں کے دونوں کفو نہیں بن سکتے، لعالم و قاضٍ، کسی عالم کے اور کسی قاضی کے۔ اگر عالم صحیح اپنے علم کے مطابق ہے، قاضی اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق ہے، تو ان کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا أَتْبَاعُ الظَّلَمَةِ فَأَخَصُّ مِنَ الْكُلِّ، یہ ظالم لوگ
जैसे जालिम हुक्काम होते हैं, अतबा इनके सिक्रेटरी, इनके ताबेदार, इनके इनके चेले चमाटे। तो जब ये हुक्काम, जालिम हुक्काम के यहाँ जो लोग रहते हैं वो आम तौर से रिश्वतें खाते हैं और वो लोगों से पैसे लेते रहते हैं, कुछ जालिम हुक्काम को देते हैं, कुछ अपनी जेब में डालते हैं, तो उनका खाना पीना वो बेगैरत हो जाते हैं और रिश्वत का नाम उन्होंने मामूल रख दिया है। तो वो कोई गैर मामूली चीज नहीं रही उनके नजदीक, वो उसको बुराई नहीं समझते। तो वो अतबाउज़्ज़लमा, जालिम हुक्काम के सेक्रेटरीज जो है, फ़अख़स्सु मिनल कुल्ली, वो तो सबसे गिरे पड़े हैं, वो किसी का कुफू नहीं हो सकते। तो ये तीन चीजें हुई, एक दियानत है, एक माल है, एक हिरफा है, ये तीनों चीजें मामूल भी है। इन तीनों चीजों में मुआशरे में जब शादी करें तो जरा देख ले कि एक दूसरे के करीब करीब हो, बराबर तो मिलते नहीं लेकिन करीब करीब होना। 18-22 का फर्क चल जाता है लेकिन 10 और 20 का फर्क नहीं होना चाहिए। तो और रही तीन चीजें, नसब और हुर्रियत और इस्लाम, ये तीनों चीजें या तो नहीं है या ना के दर्जे में है। तो तीन चीजों में कफात का एतबार जरूरी है। वह अम्मल वज़ाइफ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनका कोई हिरफाई नहीं, वो तो मुलाजिम है, सरकारी या नीम सरकारी या गैर सरकारी वो मुलाजमतें करते हैं, प्राइवेट मुलाजमतें करते हैं। तो ऐसी सूरत में उनका अंदाजा कैसे किया जाएगा? कोई हिरफा, कोई पेशा उनके पास है ही नहीं, तो उनका अंदाजा उससे किया जाएगा कि वो मुलाजमत किस काम की करते हैं, वही काम उनके हिरफे और पेशे के दर्जे में आ जाएगा। तो फरमाते अम्मल वज़ाइफ, रही ड्यूटियां और नौकरियां, फमिनल हिरफ, तो वो भी पेश शोही की तरह है। फसाहिबुहा कुफूउन लित्ताजिर, जो नौकरी पेशा आदमी हो वो ताजिर का भी कुफू हो जाएगा, चूंकि नौकरी अगर अच्छी है। लव गैर दनी अतिन, अगर गिरी पड़ी नौकरी नहीं है, जो नौकरी बाई से आर होती हो, गिरी पड़ी नौकरी कैसी? कबवाबतिन, जैसे कोई वॉचमैन है, गेट कीपर है, तो वॉचमैन, गेट कीपर, ये जो है गेट कीपर, ये नौकरी जरा गिरी हुई कहलाती है मुआशरे में। अगरचे तनख्वाह उसकी बहुत ज्यादा हो तो वो किसी ताजिर का या आलिम का कुफू नहीं हो सकता। वजू तदरीसिन और नजरिन कुफून लिबिनतिल अमीर बि मिस्रा, और जो मुदर्रिस हो, लोगों को टीचर हो, पढ़ाता हो, प्रोफेसर हो, और नजरिन या किसी शोबे का या किसी इदारे का निगरां हो, वो मुहतमिम हो, वो नाजिम हो, वो किसी जगह का परंसपिल हो, तो ये मुदर्रिस, टीचर या निगरां। कुफून लिबिनतिल अमीर बि मिस्रा, शहर के बादशाह की लड़की का भी कुफू है। क्यों? इसलिए कि तदरीस और किसी इदारे का चलाना ये बाइसे इज्जत समझा जाता है, और इसी तरह बादशाह जो है वो बाइसे इज्जत है, बल्कि बादशाह की जितनी इज्जत है उससे ज्यादा इज्जत इसकी होती है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के कुफू हो जाते हैं।